اندر موجود ہے، چغلی ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن کو ان گناہوں کے بارے میں علم نہیں ہو۔ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ غیبت حرام ہے یہ مجھے نہیں معلوم؟ کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنا ضرور ہے، یہ بھی پتا ہے کہ غیبت کے بارے میں آیا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر چیز ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر بری چیز ہے۔ یعنی زانیوں کے لیے جو عذاب ہے، غیبت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح چغلی کے بارے میں بتایا، بچپنے میں ننھے ننھے بچوں کو علماء بتاتے رہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ مالک جنت کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کسی کی زمین پر حصہ، جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، اگر 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہے تو نیچے 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 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر نکالی جائے گی اور اس کی گردن کے اندر پہنا دیا جائے گا۔ اور کب تک پہنایا جائے گا؟ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا۔ کہاں اللہ اکبر۔ ارے اتنے پھول اپنی گردن میں ڈال کر اجتماع کے محفل کے اخیر تک بیٹھ کر کے بتا، پھر گھر جا کے پتا چلے گا کہ گردن کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، جب 50 پھولوں کا گجرا ہمیں جلسے کے اینڈ تک پہن کر نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ اکبر، وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن، اور جتنی زمین پر کسی کے قبضہ کیا ہے وہ 7 طبق زمین کاٹ کر جب گردن میں ڈالی جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ سب مسلمانوں کو پتا ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ لیکن اب مجھے بتاؤ، ہم گناہ کر رہے ہیں، کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بولو، روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر ہمارا نام لکھا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا نام لکھا جا رہا ہے، ہماری بیوی کا نام لکھا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی، ہم کارپوریٹر کے، MLA کے، MP کے مکان پہ چکر لگانے لگتے ہیں۔ میرا نام پولیس کے رجسٹر میں آ گیا ہے، ذرا کٹوا دیجئے۔ بھائی پولیس زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ 4 ڈنڈے مارے گی، جیل میں ڈالے گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے، راتوں کی نیند اڑتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر نام لکھا جا رہا ہے۔ بولو ہمارا کیا حال ہے؟ اس کو کٹوانے کے لیے کوشش کی، اس کو کٹوانے کے لیے ہم نے کوئی جو ہے اللہ اکبر کاروائی کی۔ یہاں تو حال یہ ہے، میں اپنے ملک کی پولیس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پولیس والوں کا حال یہ ہوتا ہے، عام طور پہ پوری دنیا میں رشوت لے کے نام کاٹ دیتے ہیں، کوئی بڑے آدمی کو لے جاؤ تو نام کاٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ دھمکا دو بھی تو نام کاٹ دیتے ہیں، ایک چائے پلا دو تو بھی نام کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن جہنم کے دروازے پر جن فرشتوں نے نام لکھا ہے، وہاں رشوت دے کر کے نام نہیں کٹ سکتا، وہاں خالات دے کر نام نہیں کٹ سکتا، وہاں چہرہ دیکھ کے نام نہیں کٹ سکتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد گناہ 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 پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے، جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا، وہ بھی جو ہے وہ قبر میں عذاب بھگتے گا۔ یہ سب کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، جلسے بہت شوق سے سنتے ہو، انٹرنیٹ پر تو جو ہے سننے والوں کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ویوز دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جتنے سن رہے ہو اتنا ہی سن ہوتے جا رہے ہو۔ کیا یہ نہیں سنا کہ جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ زنا، سود کھانا، کعبے میں زنا کرنا برابر برابر قرار دیا۔ آج لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، حدیث قدسی میں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بنانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے غیرت والا خدا ارشاد فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا
ہوں کہ ہم نے یہ نہیں سنا، سب کچھ سنا ہے، لیکن پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل عنوان یہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، رونا تو ہم روز ہی روتے ہیں، لیکن گناہ کا حل بھی تو پیش کریں۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اولیاء کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اکابرین گناہ نہیں کرتے تھے۔ آج سے 100 سال تک پہلے مسلمانوں کو دیکھو، وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے میرے بھائی، وہ لوگ حتی الامکان گناہ سے بچتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ محفوظ تھے، آج سے 100 سال پہلے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اولیاء تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اہل البیت تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے والے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ محفوظ نہ ہونے کے بعد بھی گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں اور اندازہ کر لیں، وہ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے اور گناہ نہیں کرتے تھے، اس کی برکتیں بھی ان کو ملتی تھی۔ آج ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہو یا آپ ہو، دنیا اتنی غالب آ گئی، دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، دنیا میں ڈوب گئے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، اسلام نہ ترک دنیا کی بات کرتا ہے، اسلام نہ غرق دنیا کی بات کرتا ہے، اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ کر جیو، دنیا کے اندر تم رہو، تمہارے اندر دنیا نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر تو تصور آخرت ہو۔ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ میں یہاں بہت تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے خطابات سن لیے ہیں، اب کوئی خطاب کی، میں رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، اب کوئی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے، خدا ہماری زبانوں میں اثر پیدا کر دے، ہماری بہنوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ بھائیوں، قبر کو بھول چکے ہم، میدان محشر کو بھول چکے ہم، بلکہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے تو ایسے بھی ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ میدان محشر بھی ہوگا، اس لیے وہ بالکل فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہاں پر حرام کام کھلے عام کرتے ہیں، کون کیا کر لے گا، جھوٹ کھلے عام بولتے ہیں، کون کیا کر لے گا، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی دولت آ جائے تو ان کے اندر فرعونیت جاگ اٹھتی ہے، کون کیا کر لے گا۔ مگر مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں، مسلمانوں کو پھر سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ قبر حق ہے، میدان محشر حق ہے، اس کی حقانیت کو مانے بغیر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، ارے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ قبر کے پیٹ میں ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر ہم تو سنی، جب ہم یہ مان چکے کہ عبدالقادر جیلانی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، جب عبدالقادر کی قوت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو ماننے سے شرک ہوتا، میں نے کہا شرک تمہیں ہوتا ہوگا، ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہوتا ہے کہ جب عبدالقادر ایسے ہے تو قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہم قبر کو بھول گئے، ہم موت کو بھول گئے، ہم میدان محشر کو بھول گئے، لیکن اتنا ضرور ہے ایک دن جانا ہے۔ اور پیدائش اور موت کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ زندگی اور موت کیوں ہے؟ جب زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا، موت دی تھی تو پھر زندگی نہ دیتا، لیکن موت بھی اسی نے پیدا کیا۔ پر گھمنڈ کرنے والوں، 70 سال پر اترانے والوں، 100 سال تک تو کوئی جلدی پہنچتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر 100 سال تک پہنچ بھی جاؤ تو انسان کی زندگی کتنی ہے بتاؤں؟ صوفیہ نے بہت اچھے سے سمجھایا، گو کہ فقہی طور پر اس اذان کا اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ صوفیانہ فلسفہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے،
اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کیا پتا چلا اے پیدا ہونے والے مسلمان، تیرے کان میں اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، اب تیری جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقفہ ہے بس اتنی ہی تیری زندگی ہے۔ اتنی تھوڑی سی زندگی میں اب چاہے تو تو جنتی بن جا، چاہے تو جہنمی بن جا، چاہے تو نیک عمل کر لے، چاہے تو بدعملی کر لے، چاہے تو تو سجدوں سے زمین کو آباد کر دے، یا تو پھر تو گندگی سے زمین کو گندا کرنے کی کوشش کر لے، تو جو چاہے کر لے، حلال کھا کے خدا کو راضی کر لے یا حرام کھا کے اللہ کو ناراض کر لے۔ بہت تھوڑی زندگی لے کر آئے ہو۔ جو ہماری عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں، 35-40 سال کے جو لوگ ہیں، ذرا مڑ کر دیکھیں 35-40 سال کہاں گزرے، ایسا لگتا ہے صبح ہوئی اور شام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 50 سال والوں سے پوچھو کہ اتنی جلدی گزر گئے 50 سال، 60 سال والوں سے پوچھو کتنی جلدی گزر گیا بچپنا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح موت بھی آنے والی ہے۔ بچپنا کتنی تیزی سے گزرا، جوانی کتنی تیزی سے گزری، اور اب بڑھاپا ہے بڑھاپا۔ اور ایک بات یاد بھی رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی مرتے ہیں، نہیں نہیں، آنے میں ترتیب ہے۔ پہلے دادا آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر پوتا آئے گا، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دادا پہلے آئے تھے تو دادا ہی جائیں گے، دادا پہلے آئے تھے پوتا بھی پہلے جا سکتا ہے۔ اس لیے بڑھاپے کے انتظار میں نہ رہنا۔ اور یہ موت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کے سامنے موت کا فلسفہ رکھوں، ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں۔ جس کھاٹی سے گزرنا ہے، رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سننے والوں، گندی فلموں کے چکر میں 3 گھنٹے ضائع کرنے والوں، دولت کے نشے میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بدکاری اور بدفعلیوں کی طرف یہ سوچ کر جانے والوں کہ کون دیکھ رہا ہے۔ بتاؤں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بات کہوں، کیا ہم منافق تو نہیں ہو گے؟ کیا معاذ اللہ ہم زندگیت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر مفتی صاحب، عالم صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سیٹ صاحب دیکھ رہے ہوں اور ہم کھانا کھا رہے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو ان کے سامنے ہم گوشت نہیں کھاتے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو پان کی پچکاری نہیں، تھکتے گٹکے کی پچکاری لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سیٹ صاحب، کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب اور شیخ الحدیث صاحب، ڈاکٹر، انجینئر، جج کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ بڑا لقمہ نہیں کھاتے؟ اللہ جنگ کا اعلان کرے، وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ بولو کیا گھما پھرا کر سود نہیں کھا رہے ہو؟ سود کے دھندے نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ ذرا غور تو کریں، سور نہیں کھاتے، اور سور اس لیے نہیں کھاتے کہ حرام ہے۔ اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود بھی چھوڑ دیتے، شراب بھی چھوڑ دیتے، نشہ بھی چھوڑ دیتے، جھوٹ بھی۔ ہم سور حرام اس لیے نہیں چھوڑا، سور ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے چھوڑا ہے۔ سور کو حرام کہا، اس قرآن نے جھوٹ کو بھی۔ اس کا مطلب ہم اپنی طبیعت کے بندے ہیں۔ امام نے اسی لیے تو کہا تھا، اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا، جو ہمارے بگڑنے کے متمنی ہیں وہ خیال دل سے نکال دے۔ میرے امام نے کہا تھا سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے حسن